بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرائے دیتی ہوں۔ میرا نام جہاں آرا لطفی ہے۔ میں شیخ زید اسلامک سینٹر یونیورسٹی آف کراچی میں درس و تدریس کے شعبے سے تقریباً 20 سال سے وابستہ ہوں۔ میرا جو خاص سبجیکٹ ہے وہ عربی زبان ہے، لیکن اس کے علاوہ علوم اسلامیہ کی درس و تدریس سے بھی وابستہ ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے شعبے کا انتخاب جو ہے وہ وقت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے، اور جس کی مجھے بڑی خوشی ہے اور مجھے بڑا اطمینان ہے کہ میں نے ایک ایسے شعبے کا انتخاب کیا کہ جو اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے اندر خاص طور پہ اور دوسرے ممالک میں ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اسلام کو جاننا، اسلام کو سمجھنا، اسلامی تعلیمات کو سمجھنا اور اسے نوجوانوں تک پہنچانا، یہ میرا مشن ہے، یہ میرا مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد ہے۔ نظریہ پاکستان قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ اس حقیقت کے اندر کوئی شک اور شبہ نہ تھا، نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم قیام پاکستان کی ابتدا کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر یہ بات نظر آتی ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے قیام پاکستان یا تحریک پاکستان کا آغاز کیا یا پاکستان کا نام لیا، تو انہوں نے اس نام کو اسلام کے ساتھ ہی استعمال کیا، یعنی اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا، جو پس منظر تھا اور جو اسباب تھے اس مقصد کے، وہ اسلام ہی تھا، وہ مسلمان ہی تھے۔ اگر وہ مسلمان تھے تو پھر وہ اسلام تھا، اور اس میں دوسری کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر آج نظریہ پاکستان کو دلوں سے مٹانے کے لیے یا اس کو ڈھانکنے اور چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک یعنی خاص طبقے کی طرف سے ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو شروع سے ہی نظریہ پاکستان کے مخالف تھے، تحریک پاکستان کے مخالف تھے، اسلام کے مخالف تھے، مسلمانوں کے مخالف۔ اس لیے نظریہ پاکستان کو وہ چھپانا چاہتے ہیں، خاص طور پہ نئی نسل سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں اس وقت ان کے لیے، کیونکہ یہ موقع بہت اچھا ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے تحریک پاکستان کو دیکھا، جو اپنے جسم اور جان اور روح کے ساتھ دامِ درہم سخن قلم اس تحریک کے اندر شریک ہوئے، اور انہوں نے اس تحریک کو جلا بخشی، اس کی اندر روح پھونکی کی، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے گویا یعنی بدنام خود، یعنی یہ اپنے طور پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوں گی اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس نظریے کو ختم کر دیں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس نظریے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر لیڈر نہیں ہیں تو اسے نظریہ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس لیڈر کی جو بات ہے، جو اس کی تقاریر ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، ان کی آواز ہے، ان کی تصویر ہے، تصویر کے ساتھ ان کی آواز ہے، وہ ابھی تک موجود ہے ریکارڈ میں، اس لیے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھا، اور انہوں نے اس تحریک کے اندر اپنے یعنی بچوں کے ساتھ اس میں شمولیت اختیار کی، خواتین کے ساتھ شمولیت اختیار کی، اور وہ چیزیں ابھی بھی موجود ہیں، وہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں، اس لیے وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے مکمل طور پہ۔ ایسے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے سامنے آئیں اور پوری طرح دفاع کریں نظریہ پاکستان کا۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کا دفاع کیا تو ہم پاکستان کا دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو حضرت عمر جو ہیں وہ تلوار لے کے نکل پڑے، اور انہوں نے کہا کہ کون ہے جو یہ بات کہے گا کہ آپ جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق تھے کہ جنہوں نے یہ اس وقت جرأت کا مظاہرہ کیا اور ان کو سمجھایا اور یہ بات کہی کہ حضور ایک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی رسول اللہ ایک پیغام لے کر آئے تھے، اور وہ پیغام ایک نظریہ تھا، وہ ایک عقیدہ تھا، وہ آج ہمارے پاس ہے، اور جب ہمارے پاس یہ عقیدہ موجود ہے تو پھر اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عقیدے کو آگے بڑھائیں اور ہم اسی پر عمل کریں، نہ کہ ہم اس سے پھر جائیں۔
تو اللہ ہے وہ جو عقیدے کو آگے بڑھا رہا ہے، اللہ کی ذات حی ہے اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے قائم اور دائم ہے، تو کس طرح سے اسے پھیرا جا سکتا ہے؟ تو یہ بات دیکھیے کہ حضرت عمر جیسے ذہین آدمی کی اسی وقت سمجھ میں آئی. تو آپ دیکھیں کہ اس سے ہم مثال لے سکتے ہیں کہ اگر قائدین نہیں رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے جس مقصد کے تحت اس ملک کو بنایا تھا وہ مقصد بھی ختم کر دیا جائے، تہہ و بالا ہو جائے وہ مقصد. ہرگز نہیں، یہ مقصد ہمیشہ پیش نظر رہے گا، اور اگر لوگ اس کو نہیں رکھیں گے تو یہ خود بخود رہے گا. اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو پاک لفظ ہے وہ بھی اسی کا مظہر ہے، اور اس میں مسلمانوں کی میجورٹی جو ہے اسی بات کا مظہر ہے. اس کے اندر جو اس کے آئین میں جو نام شامل ہے وہ بھی اسلام کا نام ہے، جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ایک سوال یہ جو کیا نظریہ پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے، آپ دیکھیں بار بار کیا جاتا ہے. میں یہ سوال کرتی ہوں کہ بچے اگر بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ان کو والدین کی ضرورت نہیں رہتی؟ والدین کی ضرورت رہتی ہے. کیا کوئی شخص جو پڑھ لکھ کر انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، وکیل بن جاتا ہے، بزنس مین بن جاتا ہے اور بینکر بن جاتا ہے اور اسی طرح دوسرے پیشوں سے منسلک ہو جاتا ہے، تو اس شخص کو کیا دوسرے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اس شخص کو ایک گھر کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اس شخص کو کسی نقطہ نظر کی ضرورت نہیں ہوتی؟ نہیں، وہ شخص ہر چیز کی ضرورت رکھتا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم اپنے ملک، اپنے وطن پاکستان کو دیکھیں تو اگر وقت آگے گزر جاتا ہے اور لوگ اس کے اندر جو ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں، سائنسی یعنی جو ترقی ہے اس کی وجہ سے، یا ہمارے پاس اگر تعیشات کی کثرت ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، مال و دولت کی کثرت ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، یا ہمارے اندر پروفیشنلزم آ جاتا ہے، یعنی پروفیشنل تعلیمی میادین میں آگے بڑھنے کا ذوق اور شوق آ جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی تاریخ کو فراموش کر دیا جائے، اس ملک کی بنیادوں کو فراموش کر دیا جائے. نہیں، ہرگز بھی یہ نہیں ہے. کسی گھر کی جب بنیادیں رکھی جاتی ہیں، اسٹرکچر بنایا جاتا ہے، تو اس کے اندر اوپر سے تھوڑی بہت تبدیلی تو آتی ہے، اس کا کلر چینج ہو سکتا ہے، اس کے اندر آپ اس کی ڈیزائننگ میں ہلکا پھلکی تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن اس پختہ عمارت کی بنیادوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. اس کی بنیادوں میں تبدیلی کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی بنیادوں کو کھود کے نکال دیا جائے، بالکل ختم کر دیا جائے، نئے سرے سے کوئی عمارت بنائی جائے. تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ آپ نئے سرے سے کوئی چیز بنائیں گے. اسی پاکستان کو خوبصورت بنانا ہے، اسی اسٹرکچر کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، جیسا ہم بنا سکتے ہیں، جیسا دنیا کے اندر اب رواج ہے، یا جیسا دنیا کے اندر بہتری کا رواج ہے. تو ترقی کے اعتبار سے میں بات کر رہی ہوں میں، اور دیگر جو ہمارے مثلا یہ کہ دین ہے، دین کے نظریات ہیں، ہماری رسوم و رواج ہیں، ہمارا کلچر ہے، میں اس اعتبار سے بات ہرگز بھی نہیں کر رہی کہ لوگ جو ہیں وہ ایک ویسٹرن کلچر اگر دنیا میں رائج کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو اپنائیں اور اس کو فالو کریں. نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ زمانے کے ساتھ جتنی اجازت ہمارے دین نے دی ہے کہ ہم اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں، ترقی کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے اس کو ہم ایڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے ملک کے اندر ترقی ضرور لائیں گے، لیکن اس کی بنیادوں کو ہم نہیں ختم کر سکتے. یہ ناممکنات میں سے. دیکھیے، خواتین انسانی یعنی تاریخ کے اندر مختلف ان کے اوپر جو ادوار گزرے ہیں، یعنی میں صنف نازک کی بات کر رہی ہوں، خواتین کی بات کر رہی ہوں، جو کہ انسانی آبادی کا بہتر نصف ہوتا ہے. تو جو ان کے اوپر ظلم اور تاریکی کا دور گزرا ہے، اس ظلم اور تاریکی کے دور کو اسلام نے آ کے ختم کیا. اب اسلام نے آ کے جب اس دور کو ختم کیا تو اس کو انسان ہی کے مقام پر پہنچا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ نے خواتین کو ایک مہذب معاشرے کے اندر جو کہ اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کے اصل مقام اور منصب پر فائز کر کے آپ نے دکھایا.
چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اہل بیت خواتین کے ساتھ، اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ، بلکہ صحابیات کے ساتھ بھی جو حسن سلوک آپ کا تھا، وہ اس بات کا مظہر ہے کہ خواتین کبھی بھی معاشرے سے کٹ کر نہیں رہ سکتی، آئسولیٹ ہو کر ان کو نہیں رکھا جا سکتا۔ اب یہ جب ہم اس کو تحریک پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں، کیونکہ تحریک پاکستان جو ہے وہ اسلام اور اللہ اکبر کے نعروں سے جو ہے آگے بڑھ رہی تھی، تو اس کے اندر جو مسلمان خواتین ہیں وہ ان کے اندر پاکستان بنانے کا جو جوش اور جذبہ تھا، جوش و خروش تھا، وہ غیر اسلامی نہیں تھا، وہ اسلامی تناظر میں تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایک مسلمان خاتون یا مسلمان عورت سمجھتے ہوئے جو بھی اس میں حصہ لیتی تھی خاتون، وہ یہ سمجھتے ہوئے حصہ لیتی تھی کہ یہ میرا دینی فریضہ ہے، یہ میرا مذہبی فریضہ ہے کہ میں اس ملک کو بنانے میں اپنا کردار ادا کروں۔ اور اس وقت جو ان کے بھائی، ان کے شوہر، ان کے والد جو مسلمان تھے دیگر، وہ بھی ان کی اس خواہش کی، ان کے اس نظریے کی اور ان کے اس جوش اور جذبے کی قدر کرنے والے تھے کہ جنہوں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ اور اگر اس کے اندر کوئی کمی دیکھی تو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ان اقوال کو، ان خطابات کے ان حصوں کو فراموش نہیں کر سکتے جس کے اندر انہوں نے مسلمان خواتین کو اس تحریک کا ایک بہت اہم حصہ قرار دیا اور اس تحریک میں حصہ لینے کی دعوت دی اور ان کے اندر جوش و خروش کی حوصلہ افزائی کی۔ تو مسلمان خواتین اس وقت جو تحریک پاکستان میں تھیں، خواہ وہ اپنے گھروں کے اندر تھیں، خواہ وہ جلسوں میں آتی تھیں، ان کے اندر جو جوش و جذبہ تھا وہ دینی اور مذہبی یعنی اس سے جوش و خروش سے آراستہ اور پیراستہ تھا، مزین تھا۔ اب میں ایک آپ کو قائد اعظم کی ایک تقریر ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ اور یہ جو تقریر ہے انہوں نے 11 جنوری 1938 کو گیا بہار کے علاقے کے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ تقریر جو کی، تو یہ لاکھوں مسلمان تھے جو وہاں ریلوے اسٹیشن پر جمع تھے اور اللہ اکبر، مسلم لیگ زندہ باد، جناح زندہ باد، اسلام زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے۔ یہ بات ریکارڈ میں ہے۔ انہوں نے جو خطاب کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے، انہوں نے ابتدا میں فرمایا، مسٹر چیئرمین، خواتین و حضرات، یعنی خواتین ان جلسوں کا ایک حصہ ہوا کرتی تھیں اور دیکھیں آپ ان کو بڑا احترام دیا کرتے تھے، ریکارڈ پہ یہ بات آپ نے فرمایا، میں آپ سب کو اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کا پہلا مجمع عام ہے جس میں عورتوں کے لیے بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ آغاز کر رہے ہیں تقریر کا اور آپ دیکھیں آپ کے ذہن میں کیا ہے، خوشی کے مارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر خواتین موجود ہیں اور آپ نے یہ الفاظ اور یہ کلمات کہے اور ابتدا اسی سے کہی کہ یہ پہلا مجمع عام ہے کہ جس میں خواتین کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ میں پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی خواتین کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو اہتمام کیا گیا تھا وہ قناتیں لگا کر پردہ کر کے اور اس کے پیچھے ان خواتین کو بٹھایا گیا تھا۔ اصل بات ہے ساتھ بیٹھنے کی، کہ وہاں پر ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں وہ خواتین، اور آپ نے کہا کہ میں خواتین کو خوش آمدید کہتا ہوں جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، جنہوں نے اس اجتماع میں حصہ لیا۔ ہم اپنے کام میں کافی معذور ہوں گے اگر خواتین ہمارے شانہ بشانہ کام نہ کریں۔ تاریخ اسلام ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں خواتین نے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور تعلیمی میدانوں میں عملی حصہ لیا۔ یہ عزت و احترام جو آپ لوگوں نے مجھے بطور مسٹر جناح دیا ہے، یہ دراصل مسلم لیگ اور اسلام کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ایک ایک لفظ واضح ہے اور ایک ایک لفظ بتلا رہا ہے کہ ان کے دل کے اندر کیا بات تھی۔ جو بات ان کے دل میں ہوتی تھی وہی ان کی زباں پہ ہوتی تھی۔ اب وہ کسی کو اچھی لگے یا وہ کسی کو بری لگے، کسی کو گرا گزرے، کوئی اس سے جو ہے وہ خوفزدہ ہو یا کوئی اسے غصے میں آئے، انہیں اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ اور انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ایسی قربانی ہیں جو فراموش نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے اکیلے تنہا اپنے بچوں کو لے کے سفر کیا۔ میری اپنی دادی جو تھی وہ اپنے جو ہے 6 بچوں کے ساتھ بمبئی سے
جہاز میں سفر کر کے کراچی پہنچی تھیں اور تنہا انہوں نے کراچی پاکستان کے اندر انہوں نے قیام کیا، جبکہ میرے جو دادا تھے ان کو ہندوستان میں تحریک پاکستان میں حصہ لینے کی وجہ سے ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، ان کے وارنٹ جاری ہو گئے تھے اور وہ کہیں پر یعنی خفیہ طور پر رہ رہے تھے کہ کسی طرح بھی وہ پاکستان جب موقع ہوگا تو آ جائیں گے۔ تو میری دادی نے یہ حوصلہ کیا کہ وہ تنہا ان بچوں کو لے کے نکلی، جبکہ وہاں پر ان کے لیے کوئی کمی نہیں تھی اور بہت اچھی طرح وہ زندگی گزار رہے تھے۔ کیوں وہ یہاں پر آئے اور کیوں انہوں نے اس طرح کی زندگی کو ایکسیپٹ کیا، ان مشکلات کو ایکسیپٹ کیا۔ میں ایک مثال دے رہی ہوں، ہزاروں لاکھوں مثالیں آج بھی اگر اعلان کیا جائے ان خواتین کو کہ آئیں وہ لوگ کہ جن کے ذہن میں ذرا بھی یعنی وہ نقشہ ہے کہ جو قیام پاکستان اور تحریک پاکستان کا ہے اور اس میں خواتین کے رول سے متعلق ہے، ان کے کردار سے متعلق ہے، تو میں سمجھتی ہوں لاکھوں خواتین ابھی بھی میادین میں جمع ہو جائیں گی، ان سے ذرا انٹرویو کیے جائیں اور ان سے پوچھا جائے تو وہ اپنی ان ساری کہانیوں کو دہرائیں گی جو انہوں نے اس دوران یعنی ان کے اوپر جو مصائب آئے، جو مشکلات آئیں ان کو دہرائیں گی۔ تو اس کو سننے کے لیے بھی ایک حوصلہ چاہیے، اس کو سننے کے لیے بھی مطلب دل چاہیے، مضبوط دل چاہیے کہ جو ان پر بیتی اور کس وجہ سے انہوں نے یہ سب قبول کیا اور کس وجہ سے وہ اس لمبے سفر کو طے کر کے یہاں پہنچی، کتنی قربانیاں دے کر پہنچی ہیں۔ تو ان کی ہمت اور حوصلے کی ہمیں داد دینی چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ کاش وہ خواتین ہمارے سامنے آئیں اور ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا کچھ جھیلا تاکہ ہماری نئی نسل تک یہ بات پہنچے۔ تو خواتین کو ہرگز بھی اس سے مائنس نہیں کیا گیا تھا اور نہ کیا جا سکتا ہے، اور ابھی بھی اگر نظریہ پاکستان کو ہم آگے بڑھائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی خواتین اس کے اندر بہت مضبوط رول ادا کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، طالب علموں کی تربیت کے حوالے سے، اور ان کے اندر نظریہ پاکستان کو پختگی دینے کے لیے خواتین سے بہتر میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت کوئی اپنا رول پلے کر سکتا ہے۔ یہ واقعتاً ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور یہ اصل میں پاکستان کے، میں صاف لفظوں میں کہوں گی، پاکستان کے دشمن، پاکستان کے مخالف وہ عناصر کہ جو اس کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے لیکن پھر بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے مالی مفاد سمیٹ رہے ہیں، اس سے شہرت اٹھا رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ ہر طرح کا فیض اٹھا رہے ہیں، وہی لوگ جو ہے اس مسئلے کو جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں کہ پاکستان کی نئی نسل کو نظریہ پاکستان سے کاٹ کر رکھ دیا جائے، اور یہ اتنا خوفناک عمل ہے۔ لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے آگے آڑے آتے ہیں، ان کے آگے کہانی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چاہے ان کی تعداد کم ہو لیکن ان کا کیونکہ ثابت قدم ہے اور ان کے اندر حوصلہ ہے، اور اس حوصلے اور ثابت قدمی کے بل بوتے پر ہم یقیناً ایسے لوگوں کی مخالفت کریں گے اور کرتے بھی رہیں گے، اور نظریہ پاکستان کو ختم کرنے والے یا کاٹنے والے جو لوگ ہیں یا یعنی مٹانے والے لوگ ہیں، میں اس کو یہ کہوں گی کہ دلوں سے مٹانے والے، ذہن، دل اور دماغ سے ختم کرنے والے جو لوگ ہیں، یقیناً وہ اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے دن کو رات کہے تو مانا نہیں جا سکتا، اور یہ اسی طرح سے نظریہ پاکستان کہ دن کو رات کہنا ہے یا رات کو دن کہنا ہے۔ تو یہ نئی نسل جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی باشعور ہے، اور صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اس کے شعور کے اندر یہ چیز بھی ڈال دیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے کورسز کے اندر کمپلسری کورس ہے مطالعہ پاکستان، اس کورس کو جس طرح پڑھایا جاتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر اسی پر توجہ دے دی جائے کہ جو یہ کورس ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اس کو پوری تندہی کے ساتھ پڑھائیں اور اویئرنیس ان کے اندر پیدا کریں، تو پھر اس کے بعد ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے نظریے کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پوشیدہ کرنا، اس کو چھپانا، اور کسی خوف کی وجہ سے کہ ایسا ہو جائے گا کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان سے ہماری یعنی جنگ ہو جائے گی، یا کہنا چاہیے کہ اختلافات ہو جائیں گے، یا ہم ان اختلافات کو فروغ دے رہے ہیں،
تو میں نہیں سمجھتی کہ صرف اس خدشے کے پیش نظر جو ہے وہ ہم اتنی بڑی بات کو جو ہے وہ ختم کر دیں کہ جو اس پاکستان کے قیام کی وجہ اور سبب تھا. تو اگر ہم اس کو ختم کر دیں گے تو پھر پاکستان کو ختم کرنا تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. نظریے پر ہی چیزیں قائم ہوتی ہیں. تو ہمیں اس کو قائم رکھنا ہوگا اور نئی نسل کو خاص طور پہ اس کو ان کے دلوں کے اندر اجاگر کرنا ہوگا. اس کی بہت ضرورت ہے. اس میں ہمارے میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا, ہمارے استادوں کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا, ہمارے بڑوں کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے کہ جی ہماری اب کیا ضرورت رہی ہے. ان کو گھروں سے نکلنا ہوگا اور ان کو ہمت کرنی ہوگی اور ان کو آگے آنا ہوگا اور اپنے اپنے طور پر اس کی کوشش کرنی ہوگی. محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں, میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے ان کو دیکھا تو نہیں, لیکن جس وقت وہ زندہ تھیں میری بالکل یعنی ابتدائی شعور کا جو کہتے ہیں کہ زمانہ تھا, اور میں نے یہ دیکھا اپنے گھر کے اندر کہ جس دن ان کا انتقال ہوا تو ہم اپنے والدین کو دیکھ رہے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ رو رہے تھے, اور ہم بچے جو تھے وہ خاموش ہو کر بالکل بیٹھ گئے تھے. اس وقت ہماری بڑی اٹیچمنٹ تھی محترمہ فاطمہ جناح سے بچوں کی, خاص طور پہ کہ ہم اپنے اسکولوں میں دیکھتے تھے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں, ہماری جو کلاس کی میں اس کا ذکر کرتی ہیں, اور محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں جو اخبارات وغیرہ میں جو نیوز آتی تھیں یا ان کے جو خطابات ہوتے تھے ان کا ذکر کیا جاتا تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا یا یہ کہا. تو دیکھیے جوش اور جذبے کی بات ہے کہ وہ اجاگر کیا جا رہا ہے. تو محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ ایک واقعتاً ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اور اپنی خواہشات کی قربانی دی صرف اس لیے کہ ان کا بھائی جو ہے وہ اس تحریک کا لیڈر تھا کہ جو ایک بامقصد تحریک تھی, بے مقصد تحریک نہیں تھی. چنانچہ انہوں نے اپنی دن اور رات اپنی زندگی سب اس کام کے لیے وقف کر دی اور وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی. اب دیکھیے کہ یہاں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اس زمانے میں وہ خواتین بھی تحریک پاکستان میں شامل تھیں کہ جو قائد اعظم کے لیے محرم نہیں تھیں, اور آپ دیکھیں کہ ان کی یعنی جو بیگم تھیں, ان کی جو اہلیہ تھیں وہ انتقال کر گئی تھیں, اور پھر ان کو اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے گھر کو آباد کرتے, کیونکہ وہ تحریک پاکستان میں اتنی مصروف ہو گئے. تو انہوں نے بھی اتنی بڑی قربانی دی, تو ان کی بہن نے بھی اپنے بھائی کے لیے قربانی دی. وہ ان کی محرم تھیں اور ان کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی. ایک جگہ میں نے پڑھا کہ وہ اپنے بھائی کے کھانے کا, ان کے یعنی سونے جاگنے آرام کے ٹائمنگز کا بے انتہا خیال رکھتی تھیں, اور ہر وقت جو ہے وہ ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتی تھیں کہ میرا بھائی ایک بڑا کام کر رہا ہے. تو ایسی بہنوں کی اشد ضرورت ہے, ایسی خواتین کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ان کو رول ماڈل کے طور پر سامنے لائیں. یہ نہیں کہ سال میں ایک دفعہ ان کا دن آئے تو اخبار میں ایک آدھ مضمون ان کے لیے آ جائے, کوئی ایڈیشن نکل جائے. نہیں, بھرپور طریقے پر ان کی لائف کو سامنے لانا ہوگا تاکہ ہماری بچیاں, اور جو کہ جن پر کہنا چاہیے کہ خاندان کی پرورش کے اندر اور تعلیم و تربیت کے اندر ایک خاتون کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, اور اس رول کو پلے کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ محترمہ فاطمہ جناح کی جو زندگی ہے اس کو سامنے لایا جائے. اسی طرح ان کے ساتھ جو دیگر کارکن خواتین تحریک پاکستان کی نامور خواتین, ان کو بھی سامنے لایا جائے. مولانا محمد علی جوہر, شوکت علی جوہر کی والدہ تھیں, کیا قربانیاں انہوں نے دیں, اور اسی طرح سے اور بہت ساری خواتین جن کو ہم صرف نام بس ان کے یاد کرا دیتے ہیں, بچوں کو بسا اوقات وہ بھی یاد نہیں ہوتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ان کی لائف ہسٹری کو سامنے لائیں اور کس کس طرح کی انہوں نے قربانیاں دیں ان کو سامنے لے کے آئیں, تاکہ ہمارے اندر بھی قربانی اور ایثار کا جذبہ پیدا ہو اور ہم ایک اچھی مضبوط اور مستحکم اور متحد نیشن کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئیں. ہر نیا سال جو شروع ہوتا ہے تو اس کے آغاز میں یہ خواہشات ہوتی ہیں سب کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے.
تو چاہے وہ اسلامی سال ہو یا انگریزی سال ہو، یعنی اللہ کے دن ہیں اور اللہ کی راتیں ہیں، تو ان دن اور راتوں کا ایک تعین کرنے کے لیے یہ کیلنڈرز ہیں کہ ہم اپنے کام کو جاری و ساری رکھیں۔ چنانچہ ہمیں رات اور دن کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ نئے سال کے جو رات اور دن ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر پاکستان پھلے پھولے، پاکستان کے اندر جو ہے لوگوں کے نظریات جو ہے ان کو وہ بھرپور طریقے سے قیام پاکستان اور تحریک پاکستان کے حوالے سے وہ نظریات جو مضبوط ہوں اور روشن ہوں، یعنی ان کے اوپر جو پردہ ڈالا جا رہا ہے، یا کہنا چاہیے کہ وہ نظریات تاریکی میں جو چاہ رہے ہیں تو ان کو روشنی میں لایا جائے اور اس کو صحیح معنوں میں پیش کیا جائے، اور ایسے لوگوں کی بیخ کنی کی جائے، ایسے لوگوں کو یعنی سمجھ لیجئے کہ اگر ان سے مناظرہ بھی کیا جائے تو ان کو کم از کم کسی نہج پر ضرور پہنچایا جائے کہ یہ نظریات جو آپ کے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ابھی بھی ہم جب بات کرتے ہیں، میں پڑھا رہی ہوں، تقریباً 20 سال مجھے ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، میں اپنی کلاس کے اندر اس طرح کی گفتگو کرنے کا موقع دیتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو، اور ہم اپنے سینٹر کے اندر، اپنے یونیورسٹی آف کراچی کے اندر سارے وہ جو ایام ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں تحریک پاکستان کے، جو 23 مارچ یوم قرارداد پاکستان جیسے ہے، یوم آزادی ہے، اسی طرح سے اور دیگر ایام ہیں، ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم ان کو مناتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو کسی بھی طریقے سے، خواہ وہ تقاریر کا ہو، مقابلہ تقاریر ہو، ملی نغموں کا مقابلہ ہو، یا اسی طرح سے اور دیگر جو کوئز وغیرہ کے مقابلے ہوتے ہیں، یہ کروائے جائیں اور ان بچوں کو میں اویئرنیس پیدا کی جائے، ریویژن ہو ان تمام چیزوں کا، ریوائز کی جائے وہ تمام تاریخی معاملات اور حقیقتیں کہ جن کے ذریعے ان بچوں کے اندر، ان طالب علموں کے اندر جو اب میدان عمل میں جانے والے ہیں، جو آئندہ نسل جو اس پاکستان کو سنبھالنے والی ہے، کم از کم اس کے اندر یہ نظریہ جو ہے روشن ہو اور مضبوط ہو۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ بھرپور طریقے سے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کوشش کے اندر دعوت دینی چاہیے لوگوں کو کہ لوگ آئیں اور لوگ شامل ہوں، اور لوگ اس نظریے کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے کہ جیسے ہم اپنے بتاتے ہیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد یہ تھے، اپنے بچوں کو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے، ہمارا ایسی حویلی تھی، ایسا مکان تھا، ایسے کمرے تھے، ایسا شان اور شوکت تھی، کیوں نہیں بتاتے کہ جی یہ ہمارا پاکستان جو بنا ہے کن لوگوں نے بنایا اور کیوں بنایا، اور اس پاکستان کا مقصد کیا ہے، یعنی اس کا کام کیا ہے، اس کا رول کیا ہے امت مسلمہ کے اندر۔